الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اتباع سنت پر آئیں۔ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ امت میں جتنا دین کے شعبوں میں اور اہل حق کے درمیان فساد ہے، اس کی وجہ، بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ محنت کی شکلیں بنی ہوئی ہیں لیکن سنت کا اتباع چھوٹ رہا ہے، تعلیم سے بھی، دعوت سے بھی، عبادت سے بھی، معاشرے سے بھی۔ گویا کہ پروگرام وہ کام بن کر رہ گئے ہیں، لیکن اتباع سنت پر مسلمان کو اصرار نہیں ہے۔ یہ زمانے کا بڑا فتنہ ہے۔ میں تو عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ جو غم اور فکر اور استغفار کسی گناہ کے ہونے پر ہونا چاہیے مسلمان کو، اتنا ہی غم اور استغفار اور فکر کسی سنت کے چھوٹ جانے پر ہونا چاہیے۔ ورنہ میں صاف سوال کرتا ہوں کہ سنتوں کا چھوڑ دینا یہ معصیت میں مبتلا ہونے کا دروازہ ہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر سنت کے خلاف کسی امر کے ہونے کو معصیت یقین کیا کرو، معصیت یقین کیا کرو کہ ان سے گناہ ہو گیا، کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے کہ جو کام بھی خلاف سنت ہوگا، اگرچہ وہ دعوت و تبلیغ کیوں نہ ہو، اگر وہ تعلیم و تعلم کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ضروریات و بشریات انسانیہ کیوں نہ ہو، جو عمل خلاف سنت ہوگا وہ کسی زمانے کے یہودیوں کے مشابہ ہوگا۔ میں آپ سے سچی بات کرتا ہوں، جو عمل بھی وہ کسی نہ کسی زمانے کے یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، چاہے آپ کے پاس اس کے جواز کی کتنے بھی دلائل کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم آپ سے، ہماری درخواست ہے کہ عملہ کم سے کم، یہ تو بات پوری امت سے مطلب ہے، میں کہتا ہوں عملہ کم سے کم وہ اپنے آپ کو روایتی چیزوں سے بچائے، ورنہ یہ بات بالکل حق ہے کہ سہولت تو آپ کو حاصل ہو جائے گی لیکن اللہ کی اس پر نصرت آ جائے یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نصرتوں کے نزول کا جو سبب ہے وہ سنت کا اتباع ہے۔ جو عمل خلاف سنت ہوگا اگرچہ وہ دین کے نام سے کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، یہ دو چیزیں قرآن میں صرف اتباع سنت کے ساتھ مشروط کی گئی ہیں۔ اس لیے اپنے کام میں بھی اس بات پر غور کرو کہ سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کیا ہے، اسی کی دعوت دو، اسی کی عملی محنت پیش کرو۔ کیونکہ میں بات دیکھ رہا ہوں کہ اب کام کرنے والوں میں بھی یہ مرض پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی جب اس کو ٹھیک کہہ دیا ہے، جائز کہہ دیا ہے، تو پھر کیوں اس پر اصرار ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بہت ساری چیزیں، کیونکہ جب سنت کے احیاء پر کا فکر نہیں ہوگا تو پھر خلاف سنت چیزوں کو جواز کے راستے سے داخل کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا قول ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس لائن کی سنت کو چھوڑ دو گے تو اس لائن کا، اس پہ کسی نہ کسی باطل طریقے اس کی جگہ لے لیں گے۔ جس لائن میں بھی سنت کو چھوڑو گے باطل طریقے اس کی جگہ لے لیں گے۔ اس لیے پورا عملہ اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم رواجی چیزوں سے، ایسا کا مجبور ہے اس کام کو رواج سے بچانا، رواج سے بچانا، رواج۔ اب تو مجھ سے تو ایک خاص کام کرنے والے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو فلاں چیزیں ہیں جو اس سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ کی بات سے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رواج اور زمانے سے متاثر ہو۔ تو آیا حدیث میں کہ تمہارے لیے ایک سنت کا احیاء ایسا مشکل ہو جائے گا کہ اس سے آسان ہوگا دیکھتا ہوا انگار آدمی اپنے ہاتھ پر رکھ لے، یہ آسان ہوگا۔ ایک سنت یہ ہے کہ یہ زمانہ آئے گا کہ خود اہل حق سنتوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ جی ہاں، تو پڑھیے نا آپ حدیث پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا خود اہل سنت کے خلاف ہو جائیں گے۔
علیہ السلام والے کو بہت فکر تھا اس بات کا کہ میرے کام کا تو مقصد احیاء سنت تھا. انہیں اتنی چڑ تھی ظاہری اور مروجہ نظام سے، اتنی چڑ تھی جسے کہتا ہے نفرت سے لگے. مگر آج اس جواز کی جو آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اس نے سب کو اندھا کیا ہوا ہے. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں، آنکھوں پر یہ ہے کہ جواز کی یہ کرو جائز ہے، جواز کی پٹی بندھی ہے آنکھوں پر، اس لیے یہ سنتوں سے اندھے ہو گئے. ہمیں ہر ممکن اس بات کی کوشش کرنی ہے اپنا کام کو سادگی کے ساتھ اور سنت کے ساتھ. جب زمانے کہیں بھی جائے کرے، کیا بات ہے، کوئی جائز کہے تو کہا کرے، اس کی رائے ہے، یہ اس کی رائے ہے، کیونکہ علم صحابہ پر ختم ہو چکا ہے. بعد والوں کی وہ رائے قابل قبول ہوگی جو سیرت اور سیرت صحابہ کے مطابق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ قابل قبول ہے. عامر شاہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو جس کا ثبوت صحابہ میں ملتا نہ ہو، اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ. اور مجھے اس بات پر تعجب بھی ہے اور اس بات پر جو ہے تکلیف بھی ہے، اس بات سے اذیت بھی ہے کہ اب لوگ رواج کے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ حامی بن گئے ہیں اور سنت کے خلاف ہو گئے. ہر کام میں یہ دیکھو کہ یہ چیز مسنون ہے یا مروجہ ہے، تو پھر ساری غیبی نصرتیں وہ اتباع سنت کے ساتھ، اور ہدایت کا وعدہ بھی اتباع سنت میں کریں گے انشاءاللہ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه بالحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الاقوم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم إنا ضعفاء فقبل في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مصاب إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سائر الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم
الصليب فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا بذنوبنا؟ يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں نے خیر سے پیچھے لگے دیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں میں تیرے سامنے جری ہو گئے، فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کے دلوں میں گناہ پر وعیدوں کا خوف پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے عوامی سے کامیابی و یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ امت کو گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ امت کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہے، جنہیں چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ امت مسلمہ کے قلوب کو خیر کی طرف پھیر دے، اے اللہ امت مسلمہ کے قلوب کو خیر کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ رتی برابر بھی شر اگر کسی مسلم کے دل میں ہے اے اللہ تو اس کو کھوج کے نکال دے۔ اے اللہ امت کے قلوب کو دینی انوارات سے ایمان کے انوارات سے مزین فرما۔ اے اللہ امت کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ امت کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ کے ذات مستغنی ہے، تو چاہے سب کو جہنم میں ڈال دے، تو سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو چاہے سب کو ہدایت دے دے، تیرا کوئی اس میں نقصان نہیں، تو
کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو خیر کی طرف پھیر دے اے اللہ امت مسلمہ کو خیر پر مجتمع فرما دے تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما یا اللہ امت مسلمہ میں جو تشدد کفر کے لیے تھا یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اس تشدد کو مسلمان کی ذات سے پھیر دے اے اللہ اس تشدد کو مسلمان کی ذات سے پھیر دے کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ میں آپس میں محبت پیدا فرما الفت پیدا فرما ایثار پیدا فرما اے اللہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان مال کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا فرما یا اللہ یہ امت بڑی فخر و فاقوں سے بنی تھی کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس امت کو پھر خیر پر مجتمع فرما اے اللہ امت کو خیر پر مجتمع فرما وہ ایمان اور اعمال صالحہ جن کا آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے یا اللہ ان کو پوری امت میں عام فرما دے اے اللہ امت میں چیزوں کو عام فرما دے دلوں کو جوڑنے والے اسباب دلوں کو جوڑنے والے اعمال پر امت کو مجتمع فرما دے تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما اے اللہ امت کی دعوت کی محنت پر مجتمع فرما ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما امت میں دعوت کی نسبت میں قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اللہ کے فتن سے امت کی حفاظت فرما امت کو حق کو کہنے حق کو سننے حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما ہماری جہاں جہاں بھی جماعتیں پھر رہی ہے ان کی ہر حیث سے حفاظت فرما اے اللہ ہر شریک کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر مخل کی خرل سے اے اللہ اس کام کرنے والوں کی کام کے مراکز کی حفاظت فرما ہماری مساجد اور مساجد کی حفاظت فرما ان کے اوقات کی حفاظت فرما یا اللہ ان اوقات کی حفاظت فرما اوقات تیری ملک ہے تو ان کا مالک ہے تو ان کا حافظ ہے کرم فرما کر امت مسلمہ کے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما ان کے خدام کی حفاظت فرما یا اللہ تیرے وہ نیک بندے جو ان اوقات کی حفاظت کی کوشش میں ہیں اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما قدم قدم پر ان کے رہبری فرما اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما یا اللہ ہماری مساجد کی مراکز کی اور تمام عالم کام کی بھرپور حفاظت فرما اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ امت کی ابتلاءات سے نکال کر امت کی ابتلاءات سے نکال کر اپنے راستے پر ثابت قدم فرما اے اللہ ابتلاء کے قابل نہیں ہے اے اللہ ابتلاء کے قابل نہیں ہے اور تجھے ابتلاء کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ ابتلاء کے قابل نہیں اور تجھے ابتلاء کی ضرورت نہیں تو کرم فرما کر مدد فرما کر اے اللہ بغیر ابتلاء کے نواز دے اور بغیر ابتلاء کے اے اللہ امت کی دستگیری فرما امت کو گناہ کے گڑھوں میں سے نکال کر اے اللہ اطاعت پر ثابت قدم فرما اے اللہ اس کام کی پورے عالم میں حفاظت فرما یا اللہ ہر شریف کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر مخلف خلندازی سے اے اللہ پوری حفاظت فرما یا اللہ جو طریقہ تجھے مطلوب ہے تو ہمیں اس پر مشدہ فرما دے اور اس پر ہمیں جما دے جو طریقہ تجھے مطلوب نہیں ہے اے اللہ تو ہمیں اس سے چھٹک کر ہٹا دے غلط راہ میں رکاوٹیں پیدا فرما حق کی راہ کو کشادہ فرما یا اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما ان اجتماعات کو امت کے مجتمع ہونے کا ان اجتماعات کو امت میں وحدت فکر کے وحدت کلمہ کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما تمام رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما جن کو باطل کے وہ ناکے جو حق کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اگر تیرے یہاں ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے تو اے اللہ اس رکاوٹوں کو چن چن کر اس طرح تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راہ سے ان رکاوٹوں کو ہٹایا ہے اے اللہ آج کے فرائضہ کو بھی چن چن کر حق کے راہ سے ہٹا دے اے اللہ ضعیف کمزور ہے تیری مدد کے قدم پر محتاج ہے کرم فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما ان کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما ان کے اخلاق اور معاشرے کی حفاظت فرما ان کے جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر پوری دنیا
دنیا میں جس کونے میں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو فضل فرما کر کرم فرما کر مظلوم کی حمایت فرما. اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما. اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما. یہود و نصارہ پر جو پکڑ جو عذاب تو ماضی میں لا چکا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر. اے اللہ یہ تم کو ہدایت دے دے جن کے مقدر میں تیرا ہدایت نہیں ہے. یا اللہ ایسے کے پنجوں سے امت کو بچا کر اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ پورے عالم میں مظلومین کی حمایت فرما. پورے عالم میں مظلومین کی حمایت فرما. ظالم کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. جن کے لیے توبہ تیرا مقدر نہیں ہے اور ان کے قلوب پر تیری سرار کی مہر لگ چکی ہے تو کرم فرما کر فضل فرما کر ایسی رکاوٹوں کو آپ کے راستے سے ہٹا دے. اے اللہ ہم اس بات کے معترف ہیں کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں اتباع سنت پر قائم فرما دے. ہمارے دلوں میں غیروں کے دلوں کی نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیرے دشمنوں کے طریقوں سے خوش ہوتے ہوں, جنہیں تیرے دشمنوں کے طریقے بھرے لگتے ہوں تو فضل فرما کر کرم فرما کر اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے دلوں میں غیروں کے طریقوں کی نفرت پیدا فرما. امت کی احیاء سنت پر قائم فرما. یا اللہ ایک سنت کو ایک امتی کی زندگی میں زندہ فرما. یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما. ہماری مشورے کو قبول فرما. ان کی آمد کو قبول فرما. ان کے عزائم کو اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما. ان کی کارگزاریوں کو اخلاص پر مبنی فرما کر انبیاء اور صحابہ کی محنت کی طرح قبول فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. قدم قدم پر رہبری فرما. یا اللہ جو امور سوچے گئے ہیں اور جتنے جو مشورے کیے گئے ہیں تو اپنی قدرت سے اور اللہ اپنے فضل سے اس میں ہمیں مراشد الہام فرما. اور ان تقاضوں کے پورا کرنے پر تو ہماری غیبی مدد فرما, غیبی نصرت فرما. اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے, جو کچھ ہوگا تیرے فضل سے ہوگا, جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے. تو کرم فرما کر فضل فرما کر اپنا فضل اور نصرت شامل حال فرما. اپنے غیر سے مستغنی فرما کر اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما. اپنے غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکال کر اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما. اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ اپنے معصیت سے مستغنی فرما. اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما. مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جناح مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما.